الذین آمنوا وعملوا الصالحات الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے طوبی خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 29۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے جن کے لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے طوبیٰ کا، وہ فرماتے ہیں کہ طوبیٰ سے مراد راحت اور نعمت ہے اور شادمانی ہے، خوشی، خوشحالی ہے، خوشی کی بشارت ہے، شادمانی کی بشارت ہے، نعمتوں کی بشارت ہے، آرام، چین اور راحت کی بشارت ہے اس کے اندر، طوبیٰ کے اندر۔ ایک حدیث میں ہے کہ طوبیٰ جو ہے یہ حبشی زبان میں جنت کا نام ہے، اس کو آپ جنت کہہ لیں۔ اچھا، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام وہ فرماتے ہیں کہ طوبیٰ جو ہے ان سے مروی ہے کہ طوبیٰ یہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا، یہ جنت ہی کا نام ہے طوبیٰ حبشی زبان میں۔ مگر بعض صحابہ کرام کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ طوبیٰ جنت کے ایک درخت کا نام ہے، اس درخت کی بلندی یا اس درخت کی وسعت اتنی ہے کہ اس کا جو سایہ ہے وہ تمام جنتوں میں پہنچے گا، اور ایک جنت کے اندر ایک جنتی کو کتنے محل اور ایک گھر اور ایک مکان، اور ایک ایک مکان کی وسعت انسان کی عقل سے باہر ہے، باہر ہے۔ تو پھر جنت کی وسعت کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تو اس درخت کی وسعت کا عالم، اس کا اندازہ کیا کوئی انسان لگائے، یہ تصورات میں بھی نہیں آ سکتا کہ اس کا سایہ جو ہے یہ تمام جنتوں میں اس کا سایہ پہنچے گا، یہ جو درخت ہے جنت کے اندر۔ اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ درخت جو ہے کہ جنتیں کئی ہیں، جنت نعیم ہے، جنت الفردوس ہے، جنت عدن ہے، جنت الماوا ہے، جنتیں کئی ہیں۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ یہ درخت جنت عدن میں ہے، یہ درخت جون سا ہے جنت عدن میں ہے، اور اس کی جڑ جو ہے، اس کی جڑ، اس درخت کی جڑ وہ سرکار دو عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایوان معلیٰ میں اس کی شاخیں، آپ سرکار کے ایوان معلیٰ یعنی جو مقام آپ سرکار کا ہے، جو مقام، جو جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی جڑ، اس درخت کی جو جڑ ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایوان معلیٰ میں، اور اس کی جو شاخیں، اس کی شاخیں یہ جنت کے ہر بالا خانے اور محل کے اندر ہیں اس درخت کی۔ یہ اس درخت کی وسعت کا یہ عالم ہے، اور سیاہ رنگ کو چھوڑ کے، سیاہی کو چھوڑ کر ہر قسم کا جو رنگ جو ہے وہ اس درخت کے اندر موجود ہے، اور اس ہر طرح کا پھل اس درخت کے اوپر لگتا ہے، اور ہر طرح کے میوے اس درخت کے اوپر موجود ہیں، اور اس درخت کی جڑ سے ایک نہایت خوشبودار مادہ جون سے ہے جس کو کافور کہا جاتا ہے، جس کی اکثر آپ یہ پرفیومز وغیرہ بھی بڑے مہنگے گلف وغیرہ میں اس کے پرفیومز ملتے ہیں، اس کی جڑ سے، اس درخت کی، کافور کی اور سلسبیل کی نہریں رواں ہیں اس درخت کی جن سی ہیں۔ تو یہ جو آیہ کریمہ ہے، آیت نمبر جس میں اس درخت کا ذکر ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب،
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے طوبہ خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 30 میں كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۔ جس طرح ہم نے پہلی امتوں میں رسول بھیجے تھے، آیت نمبر 30، جس طرح ہم نے پہلی امتوں میں رسول بھیجے تھے اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا، اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے، اور اس امت سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ ان پر اس کتاب کی آیتیں تلاوت کریں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہیے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں نے اسی پر توکل کیا اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے، اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ تو روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ تو قریش نے کیا کہا؟ قریش نے کہا کہ رحمان نہ لکھنا، رحمان نہ لکھو، کیونکہ ہمیں کیا پتا رحمان کیا چیز ہے، رحمان نہیں لکھنا، ہم صرف بسمک اللہم، ہم صرف اتنا لکھتے ہیں بس۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، جو رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ کہیے محبوب وہ میرا رب ہے، رحمان وہ میرا رب ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں اسی کے اوپر توکل کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، میں نے اسی پر توکل کی ہے اور میں نے لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے۔ جب حضور نے حضرت علی کو فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے کیا کہا قریش نے؟ انہوں نے کہا یہ رحمان بیچ میں جو آ رہا ہے نا یہ نہ لکھنا، ہمیں کیا پتا رحمان کیا چیز ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جون سی ہے تو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، آپ کہیں کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر اس نام سے پکارنا جائز ہے، ہر اس نام سے پکارنا جائز ہے جو کسی بھی لغت میں اللہ کی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ کسی بھی لغت کے اندر اللہ کی ذات کو ہر اس نام سے پکارنا جائز ہے، ہر اس نام سے پکارنا جائز ہے جو کسی بھی لغت میں، کسی بھی زبان کے اندر، کسی بھی زبان میں اللہ کی ذات کے لیے جس کو ظاہر کیا گیا ہو، وضع کیا گیا ہو، بیان کیا گیا ہو۔ مثلا اب عربی میں آپ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ، اور فارسی میں خدا، تو آپ خدا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ترکی میں تنکری یا تنکرا جو بھی اس میں لفظ آتا ہے خدا کا جون سا ہے، اور اس کی صفات، یہ تو ہو گیا اس کی ذات، یعنی اللہ کی ذات کو ہر اس نام سے پکارنا جائز ہے جو کسی بھی لغت میں اللہ کی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ آپ عربی میں اللہ کہہ لیں، فارسی میں خدا کہہ لیں، انگریزی میں گاڈ کہہ لیں، آپ اس کو پکار سکتے ہیں جون سے۔ تو اچھا، اب اس کی صفات، لیکن جو اس کی صفات ہیں، اس کی صفات پر صرف انہی ناموں کا اطلاق ہوگا جس کا ذکر یا تو قرآن میں آیا یا احادیث میں آیا۔ اس کی ذات کے حوالے سے آپ اس کو ہر لغت کے اندر، ہر زبان کے اندر
اللہ کو اس کی ذات کے حساب سے جو اس کا نام، جس نام کے ساتھ اس کو پہچانا یا پکارا جاتا ہے، آپ اس کو پکار سکتی ہیں. لیکن اس کی صفات کے حوالے سے، یعنی وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ کریم ہے. اب یہ جو صفات کے حوالے سے جو نام ہے نا جتنے، یہ صرف اور صرف وہی استعمال ہوں گے جو صرف اور صرف یا تو قرآن میں آئی ہیں یا پھر حدیث میں آئی ہیں. یہ اس کے لیکن ذات کے حوالے سے، جیسے کہ اب گاڈ جو ہے وہ قرآن میں تو نہیں آیا یا حدیث میں تو نہیں آیا، مگر وہ ذات کے حوالے سے. مگر صفات کے حوالے سے صرف اسی نام کو لیا جائے گا جو یا تو قرآن میں آیا یا حدیث میں آیا ہے. تو اب بعض لوگ آپ نے سنا ہوگا وہ اللہ میاں کہہ دیتے ہیں، اللہ میاں مجھے یہ دے دینا، اللہ میاں میرا فلانا کام کر دینا. تو مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اللہ کے ساتھ میاں کا لفظ بولنا، کیونکہ میاں کا لفظ جو ہے یہ نہ قرآن میں آیا اور نہ حدیث میں آیا. اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے سمجھا دی ہے کہ ذات کے حوالے سے جس بھی لغت میں آپ اللہ کا جو بھی نام لیں گے وہ آپ لے سکتے ہیں. فارسی میں جو نام ہے، عربی میں جو نام ہے، انگریزی میں جو نام ہے، اردو میں جو نام ہے، پنجابی میں جو نام ہے، ہندی میں، وہ آپ سب نام لے سکتے ہیں جن سے. مگر صفات کے حوالے سے، صفات کی ہیں، اللہ کی صفات ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، اور جو بھی نام آتی ہیں. صفات کے حوالے سے نام صرف وہی لینی ہے جو یا تو قرآن میں ہیں یا حدیث میں. تو کچھ لوگ جیسے کہ اللہ میاں کہہ دیتے ہیں، اللہ میاں کہہ کر دعا مانگتے ہیں یا اللہ میاں کہہ کر پکارتے ہیں. مفسرین نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے. ہمارے گھروں کے اندر یہ اکثر لوگ، مائیں بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں اللہ میاں مجھے یہ دے دے، اللہ میاں سے دعا مانگو، اللہ میاں سے یہ کہو. یہ میاں کا لفظ کہنا، یہ میاں کا لفظ نہ تو کسی حدیث میں آیا ہے نہ قرآن کے اندر آیا ہے. صفات کے حوالے سے جن سے یہ جائز نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس نام کے اندر نقص آتا ہے اللہ کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں جن سے. کیوں؟ میاں جون سا یہ یا تو شوہر کے لیے بولا جاتا ہے یا بوڑھے آدمی کے لیے بولا جاتا ہے. جو بوڑھا آدمی ہے یا تو اس کے لیے بولا جائے گا یا شوہر کے لیے بولا جائے گا میاں جان سے. اور اس کے علاوہ بھی اس کے کئی ایسے نام ہیں جس میں نقص کافی بہت زیادہ نقص ہو یا تھوڑا نقص ہو، مگر اس میں نقص ہے جون سے. تو ہر وہ لفظ جس میں نقص کا شبہ بھی ہو، وہ اللہ کے لیے قطعاً اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس کا نام بولنے کا. تو بہرحال اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک نے یہ جو فرمایا کہ جس طرح ہم نے پہلی امتوں میں رسول بھیجے تھے، اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا، اور اس امت سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ ان پر اس کتاب کی آیتیں تلاوت کریں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. کل محبوب آپ فرمائیے نہ هو ربی لا الہ الا ہو، آپ کہیے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے. علیہ توکلت و الیہ متاب، میں نے اسی پر توکل کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. اور توکل کا بیان پہلے بہت تفصیل سے کئی مرتبہ گزر چکا ہے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.